الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم جانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں کیسے پہنچے۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے پٹھے اور اعصاب مضبوط ہوں، جسم طاقتور رہے اور وہ خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبد المطلب کو بھی ایک داعیہ کی تلاش تھی۔ بنو سعد کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں۔ دراصل ان داعیوں کے آنے کے موسم متعین تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت کوئی داعیہ نہ ملی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سویبہ نے کچھ دن دودھ پلایا تھا۔ جب یہ بنو سعد کی عورتیں آئیں، انہوں نے دوسرے بچوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا، مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے یہ سوچ کر انکار کر دیتی کہ انہیں اس گھر سے کیا معاوضہ ملے گا۔ پھر تمام عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف ایک خاتون حلیمہ بنت ابی ذؤیب کو کوئی بچہ نہ ملا۔ انہوں نے مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ پیارے بچوں، حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا۔ ان کی کنیت ابو کبشہ تھی۔ حلیمہ اور ان کے شوہر حارث دونوں ایک ہی قبیلے سعد بن بکر سے تعلق رکھتے تھے۔ ہوا یوں تھا کہ جب صرف حلیمہ ہی بغیر بچہ کے رہ گئی تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ساری عورتوں کی گودیں بھری ہوئی ہوں اور ایک میری ہی گود خالی رہے۔ میں جاتی ہوں اور اسی یتیم کو لے لیتی ہوں۔ خالی ہاتھ لوٹنے سے یتیم کو لے جانا بہرحال بہتر ہے۔ ان کے شوہر نے کہا، کبشہ جاؤ لے آؤ، کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسی میں برکت دے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا۔ حضرت آمینہ کو بھی اس بات کا شدید افسوس تھا کہ عورتوں نے سب کے بچے لے لیے مگر ان کے بچے کو کسی نے نہ لیا۔ جب حلیمہ نے بچے کو لے لیا تو آمینہ کا مایوس چہرہ بھی خوشی سے دمک اٹھا۔ اس طرح حلیمہ اور حارث کے بچے بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بہن ہوئے، جن کے نام عبداللہ، انیسہ اور شیماء تھے۔ ان میں سے شیماء قدرے بڑی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں، ہمارا قافلہ واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ یہ جب مکہ آئی تھی تو قحط سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں سب سے مریل اور سست چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ پوری رات بھوک سے بلکتا اور چیختا رہتا، نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا۔ مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں تو ایک تو واپسی پر وہی مریل گدھی سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی، کوئی سواری اس کی برابری نہ کر سکی۔
ساری عورتیں بھی حیرانی سے پوچھنے لگی کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی گدھی ہے جس پر سوار ہو کر تم آئی تھی؟ سواری بدل تو نہیں لی؟ پیارے بچوں، اصل بات یہ تھی کہ سواری نہیں بلکہ اب سوار بدل گیا تھا۔ اور پھر جب یہ اپنے علاقے پہنچے، ان کے شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گئے تو اس نے اس قدر دودھ دیا کہ دونوں نے خوب سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری۔ صبح ہوئی تو ان کے شوہر کہنے لگے، حلیمہ، خدا کی قسم تم نے بڑی بابرکت روح حاصل کی ہے۔ حلیمہ نے کہا، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ عزیز بچوں، حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد اس وقت سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، مگر مکہ سے واپسی پر یہ حالت ہو گئی کہ جب ان کی بکریاں چڑھ کر واپس آتی تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے اور وہ خوب دودھ دیتی تھی، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہ ہوتا تھا۔ یوں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر موجود رہے، اس خاندان کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی، اور نہ صرف ان کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے مالا مال رہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہی بنو سعد کے گھر مشک کی خوشبو سے مہکنے لگے تھے۔ پھر 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ جسم اور مضبوط ہو چکے تھے۔ حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر 6 ماہ بعد مکہ لاتی، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملواتی، پھر بنو سعد واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی اور حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لائی تو جو خیر و برکت دیکھ چکی تھی اس کی وجہ سے چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی کچھ اور مدت ان کے پاس رہنے دیا جائے۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے درخواست کی اور یوں کہا، کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس کچھ وقت مزید رہنے دیں تاکہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ ان کے اصرار پر والدہ راضی ہو گئی اور حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھر واپس ہوئیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 برس تک مزید وہیں رہے۔